میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں پھر چھوٹ جاتی ہے، بھی بہت اچھا لگتا ہے، بھی نماز سکون دیتی ہے، مگر تھوڑے ہی ٹائم بعد بیزاریت ہو جاتی ہے، نماز بوجھ لگتی ہے، مجھے اپنا بھاری وجود نماز کے لیے اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ وہ بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا بات کرتے کرتے اس کا سانس پھول رہا تھا، مجھے ظاہری نہیں باطنی طور پر تھکا ہوا محسوس ہوا۔ نظر کا پردہ کرتے ہو؟ میں نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، اس بات کی شاید توقع نہیں تھی اسے۔ نظر کا پردہ؟ میں سمجھا نہیں، نظر کے پردے کا کیا تعلق نماز سے؟ الفاظ بے ترتیب تھے، میں مسکرا دی۔ تعلق تو ہے، بہت گہرا ہے، کہ بری نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ ظاہری پردہ کرنا بہت آسان ہے، مگر نظر کا پردہ کچھ مشکل ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہتی نا، تو عبادتوں سے لذت جاتی رہتی ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہتی، سوچ بھی پاک نہیں رہتی۔ جب سوچ خراب تو نیت خراب۔ اعمال کا دار و مدار تو ہے ہی نیتوں پر۔ تمہیں پتہ ہے، انسان جو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، جو سنتا ہے، اس کے اثر دل پر ہوتا ہے۔ تم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، بھی سوچا ہے؟ تم خود اس معاملے میں احتیاط کرتے ہو؟ وہ نامحرم جو تمہاری نظر کو اچھا لگے، اسے پہلی نظر کے بعد اپنے نفس کی تسکین کے لیے کتنی بار دیکھتے ہو؟ وہ کس قدر خوبصورت ہے؟ فیس بک پر کوئی غیر مناسب تصویر، ویڈیو، کوئی بات جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تنہائی میں، اگر صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا ایک دفعہ اس پر رکتے ہو؟ بھی کوئی فلم، کوئی گانا اس میں نامحرم، خیر چھوڑو، ہماری اپنی صنف کا بھی پردہ پورا نہیں ہوتا، یہ خیالی میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر نامحرم ہمارے ارد گرد کے لوگ تو نہیں ہیں نہ صرف، بلکہ یہ جو ٹیلی ویژن پر آنے والے ایکٹریس، ماڈلز، جن کی غائبانہ محبت میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، انہیں غور سے دیکھتے ہیں، ان کی باڈی، ڈریسنگ، لکس کی تعریف کرتے ہیں، سب نظر کا پردہ ختم ہونے کے بعد ہی ہو پاتا ہے۔ تم سوچو، میں نہیں کہہ رہی کہ اس کا جواب مجھے دو، نہ تجزیہ کرو، اس کا جواب اپنے دل کو دو۔ اور اس کا جواب ہاں میں آئے، سمجھ جاؤ کہ نظر کی خیانت تم سے تمہاری عبادت کی لذت چھین رہی ہے، دل کو سیاہ کر رہی ہے۔ نہ صرف ایک طرح کا نہیں ہوتا، اگر ہاتھ سے کچھ غلط چھوا، وہ ہاتھ کا زنا، زبان سے فحش بات کہی، زبان کا زنا، آنکھوں سے کچھ حرام دیکھا تو آنکھوں کا زنا۔ نظر کی بے پردگی دل میں ایسا سوراخ کر دیتی ہے جس سے ہمارے دل کا نور بہتا جاتا ہے۔ پھر جو لوگ نظر کا پردہ نہیں کرتے، ان کی نمازیں ان پر بھاری ہو جاتی ہیں، اگر وہ نماز پڑھ بھی لیں تو بے دلی سے پڑھتے ہیں، دل نہیں لگتا، بوجھ سا رہتا ہے دل پر۔ کیا نظر کا پردہ کرتے ہو؟ اگر نہیں تو آج سے عہد کر لو، کرو گے جب کبھی غلطی سے کچھ غلط دیکھ بھی لو، اگر کبھی تمہارا نفس تمہارے ایمان پر حاوی آ جائے، فوراً استغفار کر لیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لیا کرو، پھر تم دیکھنا نمازوں کا لطف، عبادت کی لذت، دل کا سکون، سب تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور بات، سکون نماز میں رکھا گیا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہے۔ بات میں نے خود ایک عرصے کی کوشش، بے چینی اور اضطراب کے بعد سمجھی تھی، اس تک پہنچا دی تھی کہ جو اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کی آنکھوں کی چمک میرے لیے کافی تھی۔ میرے نہایت ہی محترم، قابل قدر قارئین کرام، جسے بات مقصد سمجھ آ گیا ہو، شیئر کر کے جزا خیر حاصل کرے۔